بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کسی شخص سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے خاطر محبت رکھنا بھی بڑا عظیم الشان عمل ہے، جس پر بہت اجر و ثواب کے وعدے کیے گئے ہیں۔ اللہ کے لیے محبت کرنے کے معنی یہ ہے کہ کسی سے کوئی دنیاوی مفاد حاصل کرنا مقصد نہ ہو، بلکہ یا تو اس سے اس لیے محبت کی جائے کہ وہ زیادہ دیندار، متقی، پرہیزگار ہے، یا اس کے پاس دین کا علم ہے، یا وہ دین کی خدمت میں مشغول ہے، یا اس لیے محبت کی جائے کہ اس سے محبت کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے، مثلاً والدین۔ ایسی محبت کو احادیث میں حفی اللہ کے لیے محبت کہا گیا ہے۔ ایک حدیث میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے کہ میری عظمت کی خاطر آپس میں محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ آج جب کہ میرے سائے کے سوا کسی کا سایہ نہیں ہے، میں ایسے لوگوں کو اپنے سائے میں رکھوں گا۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہے کہ اللہ کی عظمت کی خاطر آپس میں محبت کرنے والے قیامت کے دن نور کے ممبروں پر ہوں گے اور لوگ ان پر رشک کریں گے۔ ابو ادریس خولانی رحمۃ اللہ مشہور تابعین میں سے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں جامع دمشق میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے عرض کیا کہ باخدا مجھے آپ سے اللہ کی خاطر محبت ہے۔ انہوں نے بار بار مجھ سے قسم دے کر پوچھا کہ کیا واقعی تمہیں اللہ تعالیٰ کی خاطر مجھ سے محبت ہے؟ جب میں نے ہر بار اقرار کیا تو انہوں نے میری چادر پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور فرمایا، خوشخبری سنو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری محبت ان لوگوں کو لازمی طور پر حاصل ہوگی جو میرے خاطر آپس میں محبت رکھتے ہیں، جو میری خاطر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، جو میری خاطر ایک دوسرے کی ملاقات کو جاتے ہیں اور میرے خاطر ایک دوسرے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے محبت رکھنا چونکہ در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کی محبت کی وجہ سے ہوتا ہے، اس لیے اس پر اللہ تعالیٰ سے محبت کا اجر و ثواب ملتا ہے، اور اس محبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ محبت کرنے والے کو اپنے محبوب لوگوں کے ساتھ شامل ہونے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک صحابی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ عرض کیا کہ تیاری تو کچھ نہیں، البتہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جس سے محبت کرتے ہو اسی کے ساتھ ہوگے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد سے اتنی خوشی ہوئی کہ کسی اور چیز سے کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی۔ پھر فرمایا کہ مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے، اور اس محبت کی وجہ سے امید رکھتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ ہوں گا، اگرچہ میرے اعمال ان کے اعمال کے برابر نہیں ہیں۔ اس مضمون کی اور بھی بہت سی احادیث موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے خاطر کسی سے محبت رکھنا بہت فضیلت کا عمل ہے۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی نیک عمل کی توفیق عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی نیک لوگوں کا ساتھ نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے ہمیشہ اللہ کے لیے محبت رکھنی چاہیے، اور اس نیت سے رکھنی چاہیے کہ اس محبت کی برکت سے مجھے بھی نیکی کی توفیق ہو اور اللہ تعالیٰ راضی ہوں۔ احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں اگرچہ خود نیکوں میں سے نہیں ہوں، شاید اللہ تعالیٰ مجھے بھی نیکی عطا فرما دے۔ حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جب کوئی شخص اپنے کسی بھائی سے محبت کرتا ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے بھائی کو بتا دے کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا، اتنے میں ایک اور شخص وہاں سے گزرا۔ بیٹھتے ہوئے شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے اس شخص سے محبت ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے اسے بتا دیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے بتا دو۔ وہ شخص اٹھا اور جانے والے کے پاس پہنچ کر اس نے کہا میں تم سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ اس نے کہا جس اللہ کے لیے تم مجھ سے محبت کرتے ہو خدا کرے کہ وہ تم سے محبت کرے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کو میرا چینل پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔